دیا ہے، آپ ان کے پاس جائیں، وہاں دولت کا مطالبہ ہے، بغیر دولت کی انٹری نہیں ہے، آپ کو پہلے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا تب جا کے انٹری ہوتی ہے۔ اور سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، جس کی توفیق سے، جس کی مدد سے آج ہم سورۃ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 کی آخری جو چند آیات ہیں ان کا ترجمہ، ان کی کچھ تفسیر سننے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، مجھے پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور بیش بہا درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز ناظرین، سب سے پہلی جو ہمارے سامنے آج کی آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 129 ہے۔ اس میں فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اس آیت کریمہ میں کئی اہم باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور پیچھے سے بھی بات کو اللہ رب العالمین نے جوڑتے ہوئے ایک اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس آیت کا ترجمہ سمجھ لیں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر تیرے رب کی جانب سے، مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی جانب سے، كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، ایک بات پہلے سے پیش نہ کی گئی ہوتی، یعنی پہلے سے ایک بات متعین نہ کی گئی ہوتی، اس کے بعد میں کیا ہے؟ لَكَانَ لِزَامًا۔ اس لفظ کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بعد میں ہم دیکھیں گے۔ اگلا حرف دیکھتے ہیں، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک مدت، ایک وقت فکس کیا گیا ہے۔ ایک تو بات پیش کر دی گئی اور ایک وقت بھی طے کر دیا گیا ہے۔ کس بات کے لیے؟ لَكَانَ لِزَامًا، یہ کیا ہے؟ عذاب آ چکا ہوتا، یعنی اگر تیرے رب کی جانب سے یہ بات طے نہ ہوتی کہ ان لوگوں کو اتنی مہلت دی جائے گی، تب جا کر یہ اس مہلت کو پار کر جائیں گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا۔ تو پہلے اس میں مہلت عمل ہے، عمل کی مہلت دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے۔ اس چھوٹ کو کبھی کبھی بعض مسلمان یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کافروں کے پکڑ ہی اللہ رب العالمین نہیں کر رہا ہے، بعض جو کچے ایمان والے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے مشرکین یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اب توحید کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی نبوت کا، رسالت کا انکار کر دیا، تو اب تک اگر عذاب نہیں آیا تو اب کیا عذاب آئے گا؟ اب عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ سب سے اہم نشانی اللہ رب العالمین کی پیغمبر جو کھلی نشانیاں لا کر پیش کرتا ہے، آئے دن لوگوں کے جواب دیتا ہے، تمام مسائل سے جو لوگ ٹکرا رہے ہیں ان کا خلاصہ، ان کا جواب پیش کرتا ہے، تو اگر اسی کی تکذیب کر دی، اسی کا انکار کر دیا لوگوں نے، یہی بات اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہے کہ اگر ان مشرکین مکہ کے تعلق سے ایک مہلت عمل، ایک کام کی، ایک جو گناہ ہیں ان گناہوں کی ڈھیل اگر اللہ رب العالمین کے یہاں متعین فکس مدت تک، فکس ٹائم تک اگر طے نہ ہوتی تو لکانا لزاما،
تو عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا، عذاب آ چکا ہوتا اب تک ان کے اوپر۔ تو یہ کافر مشرکین یہ نہ سمجھیں اس بارے میں کہ اب ہم نے رسالت کا، نبوت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا ہے اور اس کو جھٹلا دیا ہے، تو اب تک اگر عذاب نہیں آیا تو اب عذاب نہیں آئے گا، بلکہ ایک مہلت عمل کے بعد میں ایک نہ ایک دن عذاب اللہ رب العالمین کا آ کر رہے گا۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ پہلے انبیاء کرام گزر چکے ہیں، پہلے جو انبیاء کرام گزر چکے ہیں تو ان کا سلسلہ ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے۔ اس صورت کے اندر بھی اور قرآن مجید میں الگ الگ صورتوں میں، الگ الگ آیتوں میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ایک مدت کے گزرنے کے بعد، گناہوں پر ایک ڈٹائی، ایک اصرار، ایک ضد کے بعد میں جب ایک حد پار ہو جاتی ہے، وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب آتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 129 ہے۔ اس کے بعد میں مومنوں کو تھوڑی سی تسلی دی گئی، سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ جس تعلق سے مشرکین مکہ چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے دن رات کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ یہ آیت کریمہ کئی پہلوؤں سے ہمیں سمجھنی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ بعض لوگ کئی مرتبہ پوچھ بیٹھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 5 نمازوں کا ذکر ہے، تو مفسرین کس انداز میں اس آیت کریمہ سے 5 نمازوں کا ذکر نکالتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اور سب سے پہلا جو لفظ ہے فصبر، یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کی بکواس پر دھیان نہ دیں، صبر کریں تھوڑا سا، عذاب ان کو ایک نہ ایک دن آ کر رہے گا، اللہ رب العالمین انصاف کرے گا۔ یہ جو نبوت کا، رسالت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، قرآن مجید کا اللہ رب العالمین کی جو کھلی نافرمانی کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن ان کی پکڑ ہوگی۔ لکان لزاما، ان کو ایک نہ ایک دن اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ فصبر، ان کی بکواس پر صبر کر، اور کیا کرنا ہے صبر کے ساتھ ساتھ علی ما یقولون، جو بات وہ کہتے ہیں ان پر اس کان سے سن، اس کان سے نکال دے، اور فصبر، صبر کر۔ اس کے بعد میں کیا وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تسبیح، بڑائی، کبریائی، تعریف بیان کر۔ کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے۔ یہ کون سا ٹائم ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے، فجر۔ مفسرین نے اس سے مراد فجر کو لیا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کر۔ تو کیا مطلب ہوا کہ فجر کی نماز۔ اس کے بعد میں آیت کے الفاظ ہیں وقبل غروبها، اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ تو سورج ڈوبنے سے پہلے کیا نماز ہے؟ نماز عصر۔ اس کے بعد میں فرمایا ومن آناء اللیل، اور رات کے شروع کے حصے میں، جو رات کا اول والا حصہ ہے اس میں اللہ رب العالمین کی پاکی، بڑائی بیان کر۔ اس سے مراد مفسرین نے کہا ہے کہ مغرب اور عشاء ہے، کیونکہ رات کا یہ اول حصہ ہوتا ہے، پہلا حصہ ہوتا ہے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے حصوں میں۔ اب دن کے حصوں میں یہ جو دن کے دونوں حصے ہیں وہ تو عصر اور فجر وہ ہٹ چکے ہیں، تو فجر تو دن ابھی شروع نہیں ہوا ہے، اور عصر کا یہاں معاملہ آیا تھا، تو اب یہاں ظہر باقی رہتی ہے۔ تو مفسرین نے کہا ہے کہ وہ اطراف النہار، اور دن کے حصوں میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنے کا مطلب ظہر کی نماز۔ مگر یہ تمام مفسرین کا قول نہیں ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نماز ان تمام چیزوں سے، وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی پاکی بڑائی بیان کرنا، اس کا مطلب سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، رات کے اول حصوں میں، اور اسی طریقے سے دن کے حصوں میں اللہ رب العالمین کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کا مقصد، مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھنا، تلاوت کرنا،
ذکر، اذکار، دعائیں اور کثرت سے نفل نمازیں ادا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے نہ کہ فرض نمازیں۔ لیکن بعض مفسرین نے ان اوقات سے اور ان الفاظ سے فرض نمازوں کا بھی ذکر لیا ہے۔ منکرین حدیث اسی طرح کی آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم نماز 5 وقت کی پڑھیں گے، مگر عید اور بقرعید اس کو وہ چونکہ احادیث کو نہیں مانتے ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ اگر دین اسلام سے احادیث کو نکال دیا جائے تو پھر ایسی چند آیات سے اپنی چند باتوں کا، چند مسائل کا مطلب تو نکال سکتے ہیں اور عام لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے یا عام لوگوں کو جواب دیا جا سکتا ہے، مگر ہلکا پھلکا پڑھا لکھا آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جو بنیاد آپ نے بنائی ہے، بنیاد کیا بنائی ہے؟ قرآن مجید کو ہم مانیں گے، یہ ثابت کرو پہلے یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ کیسے ثابت کیا جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ثابت ہوگا؟ حدیث سے ثابت ہوگا، صحابہ کرام کے قول سے، عمل سے ثابت ہوگا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، آپ کے عمل سے ثابت ہوگا۔ اور یہ کیا ہیں؟ یہ حدیث اور آثار ہیں۔ ان کو تو مانتے نہیں مشرکین مکہ۔ اگر وہ قرآن مجید ہی سے جواب دیتے ہیں ہمیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر یہ تو ایسا ہوا کہ چور خود ہی کہے کہ میں چور نہیں ہوں۔ جہاں سے آپ دلیل نکالنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کی دلیل ہے وہیں سے ہمیں دلیل دے رہے ہیں آپ، ایسا نہیں۔ تو یہ تو کسی بھی انداز سے دلیلیں نہیں مانی جا سکتی ہیں، یا عقل کو پیش کرتے ہیں وہ تو عقل تو قرآن کریم نے بھی یہ بات کہی ہے کہ عقل ہم کس کی مانیں بھائی؟ کس کی عقل سب سے اچھی ہے؟ آپ کی عقل سب سے اچھی ہے یا اور بہت ساری عقلیں ہیں الگ الگ انداز میں؟ ڈاکٹروں کی الگ ہیں، منطق لوگوں کی الگ ہیں، ادب والوں کی الگ ہے، عربی جاننے والوں کی الگ، ہر زبان میں آپ دیکھیں گے ایک سے ایک ماہر ہیں۔ کس کی زبان کو مانیں؟ کس کی عقل کو مانیں؟ تو بہرحال یہ آیت کریمہ میں ایک اشارہ تھا، تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر دی۔ اس آیت کریمہ سے جو مطلب ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی کہ صبر کریں، اللہ رب العالمین کی پاکی اور بڑائی بیان کریں، ان مشرکین کی باتوں سے بددل نہ ہوں، آپ ان مشرکین کی باتوں سے بددل نہ ہوں، بیزار نہ ہوں، عبادت اس امید پر کریں کہ اللہ رب العالمین کی جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام نصیب ہوگا۔ عبادت پوری کی پوری امید کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں بہت ساری دین کے خلاف جو افواہیں اڑتی ہیں ان کو اگنور کرنا اور ان کے تعلق سے غور و فکر کرنا اور صبر کرنا اور اللہ رب العالمین سے لو لگائے رکھنا۔ اللہ رب العالمین سے لو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان تمام خبروں سے، تمام پروپیگنڈوں سے باخبر ہیں اور ہر پروپیگنڈا کا جواب آپ خود نہیں دے رہے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے آپ امید کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے دین کی ایک نہ ایک دن مضبوط طریقے سے حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کئی یہ پہلو معلوم ہوئے اور کئی اہم باتیں معلوم ہوئی۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لعلک ترضی، شاید کہ یہ باتیں تجھے خوش کر دیں، تمہیں خوشی دیں۔ تو یہاں یہ خوشی کی بات کیوں آئی؟ اس لیے آئی کیونکہ فاصبر علی ما یقولون، آپ مشرکین مکہ سے بددل ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، آپ ان کی باتیں سن سن کر آپ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ تو اگر آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں گے سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے اور رات کے حصوں میں، اور اسی طریقے سے رات کے حصوں میں تہجد کی نماز بھی بعض مفسرین نے ذکر کی ہے، اور اسی طریقے سے دن کے حصوں میں، تو یہ باتیں آپ کو ان تمام غم زدہ اور تکلیف دینے والی باتوں سے آپ کے ذہن کو سکون دیں گی۔ لعلک ترضی، شاید کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے آپ کو خوشی محسوس ہو، خوشی مل جائے آپ کو، اور پھر امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں، اس صبر کے بدلے میں، اس عبادت کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے گا۔ اس کے بعد میں اگلی جو آیت ہے وَلَا تَمُدَّنَّكَ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے آج کے درس کی۔
آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی نظروں کو، عینیک، اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر زیادہ نہ پھیلا، زمین میں نہ پھیلا کر دیکھ کہ یہ تو بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے، اس کے پاس تو گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، اس کے پاس تو بڑے بڑے کاروبار ہیں، بزنس مین ہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی آنکھوں کو زیادہ پھیلا کر نہ دیکھ، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، کہ ان کے پاس تو اللہ رب العالمین نے یہ سامان دیا ہے، یہ سامان دیا ہے، أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو مال دیا ہے، دنیا کی رونق دی ہے، دنیا کے بہت سارے ساز و سامان دیے ہیں۔ اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں، اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ کھجور کی چٹائی ایک معمولی، اس میں کوئی سکون تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو چبھنے والی ہوتی ہے، کہاں آج کل کے گدے اور آرام دائک بستر، تو کھجور کی چٹائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کو دیکھ کر رونے لگے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھی آپ کیوں روتے ہیں، کس بات نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہ کیوں نہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیصر اور کسریٰ بڑے بڑے بادشاہ بڑی بڑی کوٹھیوں میں، محلات میں، بڑی بڑی راج گدیوں پر براجمان ہیں، اور آپ سب سے اشرف ترین مخلوق میں سب سے افضل ترین انسان ہیں، آپ انبیاء کرام کے سردار ہیں آپ، اور آپ کھجور کی اس سکون نہ دینے والی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ماحول اور یہ منظر ہمیں رلاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے عمر کیا آپ کو یقین نہیں ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر؟ کیا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو یہ گدیاں ملی ہیں یہ چند دن کی ہیں، اور ہمیں جو یہ تکلیف دی گئی ہے یا یہ جو آرام کی چیزیں میسر نہیں ہیں تو یہ چند دن کی بات ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین کے باغات میں رہیں گے؟ کیا آپ کو شک ہے اس بات میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے بدلے میں جنت عطا نہیں فرمائے گا؟ بے شک ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے جو اس آیت کریمہ کے تعلق سے پیش بھی کی جاتی ہے، اور بعض مفسرین نے اس کو ذکر بھی کیا ہے۔ تو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر نہ پھیلا، اور ازواجم ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں زہرۃ الحیات الدنیا، ان کو ہم نے رونق دی ہے، زندگی کا سکون دیا ہے، زندگی کا آرام دیا ہے ان کو، لنفتنہم فی، کہ تاکہ ہم انہیں آزمائیں، یہ اس لیے دیا ہے، آزمائش ہوتی ہے ان کی اس بات پر۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور رزق تو آپ کے رب کا سب بہت بہتر ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کے فوراً بعد ایک بات تو یہ ذکر کی گئی لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، یہ مال اس لیے دیا گیا ہے، اور پھر فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ بہترین مال تو وہ ہے جو تیرے رب کا ہے، تیرے رب کے پاس ہے۔ تو رب کے پاس ہے یا تیرے رب کا مال ہے، تو اس میں ایک تو جنت جو ہمیں بعد میں ملے گی، اور ایک جو دنیا کا مال ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کا ہے۔ اگر یہ مومن کو دیا جائے تو مومن اس میں سے صدقہ نکالتا ہے، خیرات نکالتا ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے، اور ظالم کا ہاتھ پکڑتا ہے، ظالم کا سر کچلا جاتا ہے اس مال کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ مومن زمین میں فساد نہیں مچاتا بلکہ فساد کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ مومن جہاں ہوتا ہے، جہاں مسلمان ہوتا ہے، وہاں پر ظلم پنپ نہیں پاتا، کیونکہ وہ اپنی گاڑھی کمائی سے ظلم کا خاتمہ کرتا ہے اور اپنے رب کا نام بلند کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمام انسانوں کا رب ہے، تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور رزق آپ کے رب کا بہت بہتر ہے،
اس لیے کہ اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے۔ فوراً ایک طرف تو ہمیں اس بات سے تھوڑا سا سمجھایا گیا کہ آپ زیادہ مال والوں کو نہ دیکھیں۔ کیوں؟ آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی طرف دیکھیں اور کہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے بھی مال دے دے۔ ورزق ربک خیر، رب کا مال سب سے بہتر ہے، تو رب کا مال مانگا جائے، نہ کہ ان لوگوں کے چاپلوسی کی جائے، ان کی دلالی میں جایا جائے۔ لہذا دنیا کو کمانے سے نہیں روکا گیا ہے، بلکہ دنیا کا صحیح استعمال سکھایا گیا ہے کہ اس مال کو حاصل ہونے کے بعد میں اللہ رب العالمین کی ذات کو نہ بھولا جائے۔ وَأَبْقَى، اور وہ دیر پا ہے، وہ بہت دیر تک رہنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بڑا مال لیا اور بھاگ گئے اپنے ملک سے، ایسا ہوتا ہے، مگر انہوں نے ظلم کیا اور پھر ظلم پکڑا جاتا ہے، اور ایک نہ ایک دن وہ اسی زندگی میں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی زندگانی نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آخرت کا جو اجر ہے، اجر و ثواب ہے، وہ بہت بڑا ہے، اور دنیا کے جو مال و اسباب ہیں ان سے وہ بہتر ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ اسی سلسلے میں اگر ہم قرآن مجید کی اور دوسری آیات کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے اور آیات میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ حجر جو سورۃ نمبر 15 ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے 87 آیت نمبر میں ارشاد فرمایا، اور 88 میں بھی لا تمدن عینیک الی ما متعنا بھی۔ دیکھیں یہ آیت کریمہ بھی اسی طرح کے الفاظ کیے، یہاں الفاظ ہیں ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بھی، اور یہاں الفاظ کیا ہیں جو سورہ حجر سورۃ نمبر 15 ہے آیت نمبر 88، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، یہاں تک آیت ایک ہے۔ یہاں فرمایا اس آیت میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں زہرۃ الحیات الدنیا، وہاں ہے ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ یہاں پر بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ مالداروں کو، جن کو اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے مال دے دیا ہے، اور کچھ لوگوں کو اسی دنیا میں بس چند دن کے لیے مال دیا ہے، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا، تو ان مال والوں کی طرف آپ نہ دیکھیں، بلکہ اللہ کی روزی کی طرف، اور اللہ رب العالمین جو رزاق ہے، روزی کا مالک ہے، اس کی طرف دیکھا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 196 میں بھی ارشاد فرمایا اسی انداز میں، لا تغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ یہ چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، یہ مال ان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مال آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اصل زندگانی آخرت کی زندگانی ہے، اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں۔ تو یہ بات مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر فرمائی ہیں۔ سورہ کہف میں بھی اسی انداز کی آیات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت ہماری مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد میں 132 نمبر آیت اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرمایا، فوراً وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ بہت اہم آیت ہے، اور پھر روزی کا ذکر ہوا ہے۔ کہیں انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ نہ جائے کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھو، تو کہیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھ جائے۔ پھر ذکر ہوا، اور پھر ذکر ہوا روزی کا، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے عبادت کا ذکر کیا۔ کہیں انسان اپنے اصل مقصد کو نہ بھول جائے، اصل مقصد تو عبادت ہے، روزی تو اس کے ساتھ میں ایک ذریعہ ہے اس زندگانی کو آسانی کے ساتھ گزارنے کا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کیجیے اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا۔ جیسے ہی کہا گیا تھا کہ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا اور بہترین رزق تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وہ بہتر رزق ہے، فوراً کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور نماز کا حکم دیتے رہنا اپنے گھر والوں کو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال ہی مال کے پیچھے پڑ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہم تو اس میں صدقہ و خیرات کریں گے، بھلائی کریں گے اور بہت سارے کام کریں گے۔ نہیں، اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت، اور اس کے بعد میں روزی بھی مقصد ہے۔ روزی سے ہماری بہت ساری عبادتیں جڑی ہوئی ہیں، روزی نہیں ہے تو آپ صدقہ نہیں کر سکتے، خیرات نہیں کر سکتے، صحیح انداز میں آپ حج نہیں کر سکتے، آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، یہ جو اسلام کے اہم ارکان ہیں۔ لیکن اس سے بہتر، اس سے پہلے کیا ہے جس سے روزی، دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزی دیتا ہے رازق اللہ رب العالمین، وہ کیا ہے؟ نماز، عبادت۔
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کا حکم دیتے ہیں۔ آپ جائیے گھروں میں تو گھروں میں ایسے بہت سارے بزرگ ملیں گے، وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو ارے ہم تو نہیں پڑھتے نماز، ہم ہماری دنیا میں مگن ہو گئے، مصروف ہو گئے، بزی ہو گئے، ابھی ہم نے سیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے بہت ساری چیزیں۔ تو وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ ایسے بہت سارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں گھروں میں ارے بچوں تم تو نیک بن جاؤ، کم سے کم ہم تو نہیں بن پائے، اب تو ہمیں کاروبار اور بہت سارے جھمیلے ہیں، زندگی کی پریشانیاں ہیں، مصروفیات ہیں، بہت ساری ہمارے ساتھ میں لوٹیں لگی ہوئی ہیں، تو اے بچوں تم تو نیک بن جاؤ کم سے کم، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ نہیں، یہ انداز قرآن کریم کا نہیں ہے، یہ انداز مسلمان کا نہیں ہے۔ مسلمان کا انداز کیا ہے؟ اے بچوں میں نماز پڑھتا ہوں، تم بھی نماز پڑھو۔ یہ ہے، دیکھو مجھے کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، کتنے کام ہیں، اس کے باوجود میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اے میرے خاندان والو تم بھی نماز پڑھو، تم بھی وقت نکالو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر، حکم دے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جم جا۔ اب دوسرا ایک سماج کا طبقہ ہے کہ وہ نماز کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں مگر خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، بس کہ جیسے ہم نے نماز دیکھی ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، اسلام سیکھا جاتا ہے، اسلام کو باپ دادا کے سنتان اس طریقے پہ نہیں چلنے والا مذہب نہیں ہے یہ، بلکہ یہ قبول کیا جاتا ہے، قبول کرنے کے بعد سیکھا جاتا ہے۔ لہذا آپ نے جو نماز دیکھی ہے آپ ایک مرتبہ قرآن حدیث میں اسے تلاش کریں، عقل دی اللہ رب العالمین نے۔ دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ غور و فکر کرنا چاہیے اپنے ایمان کے سلسلے میں، اپنے عمل کے سلسلے میں، اپنی عبادت کے سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری نیکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ کیوں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے برابر، اور کیوں ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ جو حکم ہے یہ تمام لوگوں کے لیے حکم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا لیکن اس میں تمام امت شریک ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس پر جم جائیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے عبادت کے بعد پھر ذکر فرمایا دنیا کا، لا نسألک رزقا، میں روزی کا سوال نہیں کرتا، اے لوگوں میں تم سے اپنے سامنے جھکنے کا سوال کرتا ہوں۔ یہ بھی اس لیے کیونکہ آپ کی حفاظت کی جائے گی، فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، مومن کی حفاظت کرتے ہیں فرشتے، شیطان مومن کے اوپر ایسی حملہ نہیں کر پاتا ہے۔ آفتیں بلائیں، مومن جب صبح کی نماز پڑھتا ہے، صبح کے اذکار کب پڑھتا ہے، آفتیں بلائیں اس کی زندگی سے ٹل جاتی ہیں، ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک مومن بہت سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم رزق کا سوال نہیں کرتے تم سے۔ آپ دیکھیں گے دنیا والوں نے جن کو اپنے مانگنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، آپ ان کے پاس جائیں وہاں دولت کا مطالبہ ہے، بغیر دولت کی انٹری نہیں ہے، آپ کو پہلے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا تب جا کے انٹری ہوتی ہے، اور پھر بہت سارے اسی طریقے سے جھمیلے بنا رکھے ہیں۔ تو یہاں پر جو ذکر کرنی ہے بات، لا نسألک رزقا، اللہ فرماتا ہے میں خود رازق ہوں، میں روزی کا سوال نہیں کرتا ہے میرے بندو تم سے، نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور آخر میں بول بالا تقوی کا ہونے والا ہے، آخر میں بول بالا پرہیزگاروں کا ہونے والا ہے۔ یہ حکم بھی تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ بہت اہم آیت ہے آج کے درس کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں اتار دی؟ اب یہ نشانی کون سی چاہ رہے ہیں مشرکین مکہ؟ کون سی نشانی چاہ رہے ہیں؟ آج کل بھی لوگ ایسا سوچتے ہیں، بہت سارے لوگ، اللہ رب العالمین نے کوئی نشانی کیوں نہیں اتار دی ہمارے پاس میں ایسی کہ ہم اسے دیکھتے اور ایمان قبول کر لیتے، جنت پر بھی اور اللہ رب العالمین پر بھی، اور ہم پھر کوئی گناہ نہ کرتے، پرہیزگاری کے ساتھ رہتے۔ ایسا بہت سارے لوگ کہتے ہیں، وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، کہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی
کیوں نہیں لے آتا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ رب العالمین نے جواب دیا اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس میں پہلی کتابوں کے اندر کوئی نشانی نہیں آئی؟ یہ اپنے مطلب کی اگر نشانی مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے وہ جو اونٹنی دی تھی وہ قوم کے مطالبے کے طور پر ہی تو دی تھی، ان کی خواہش تھی کہ ایسی اونٹنی آ جائے، تو اللہ رب العالمین نے وہ بھی دی، اور سینکڑوں معجزات تمام انبیاء کرام کے پاس الگ الگ صورتوں میں الگ الگ انداز میں قوم کے دماغوں میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی سچائی کو بٹھانے کے لیے پیش کیے گئے۔ تو سمود علیہ السلام کے لیے جو اونٹنی ظاہر ہوئی تھی وہ بھی قوم کے مطالبے پر ہوئی تھی، جو کیونکہ یہ قوم کا مطالبہ تھا وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کو نہیں لے کر آتا۔ مشرکین مکہ نے بھی الگ الگ انداز میں کہا کہ یہ غریبوں میں پیدا ہو گیا ہے یہ رسول، مالداروں میں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا قرآن مجید میں ایک جگہ پر، اگر مالدار ہوتا تو غریب لوگوں کی وہاں تک پہنچنے کی رسائی نہیں ہو پاتی، غریب لوگ مالداروں کا یہاں جھجکتے ہیں، پہنچ نہیں پاتے ہیں، لہذا غریب کے پاس مالدار پہنچ جاتا ہے۔ بعض مشرکین نے یہ اعلان کیا یا اعتراض کیا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر فرشتہ اتار دیتے تو بات تو وہی ہو جاتی، پھر بھی بات کیا ہوتی؟ بات یہ ہوتی کہ فرشتے کے پاس تم پہنچ نہیں پاتے، فرشتہ تمہیں نہیں سمجھ پاتا، اور پھر فرشتے سے تم ڈر جاتے، ساری باتیں پھر وہی ہو جاتی کہ اللہ رب العالمین ہٹ دھرمی کر رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ رب العالمین اس نبی کے ساتھ میں ایک فرشتہ بھیج دے، پھر اللہ رب العالمین نے جواب دیا پھر یہی بات ہو جائے گی، پھر وہی بات ہو جائے گی۔ اگر ہم فرشتے کو اتار دیں تو آپ سوال کرو گے یہ ہماری طرح نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو اللہ رب العالمین نے جواب دیا قرآن مجید میں یہ ہماری طرح نہیں ہے، ہماری طرح ہوتا تب دیکھتے ہم کہ نماز پڑھ کے دکھاتا، اور اسی طریقے سے کہ اس کی شادیاں ہوتی، یہ بازار میں جاتا کماتا، تب بتاتے ہیں ہم کہ کس طریقے سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، کس طریقے سے صدقہ و خیرات و تہجد کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ فرشتے پر تم اعتراض کرتے، اور آج اگر ہم اس فرشتے کے ساتھ میں تمہارے مطالبے کے مطابق فرشتہ بھیج دیں تو بات پھر وہیں کی وہیں آ جائے گی کہ اس کے پاس تو بہت وہ ہے، اس کے پاس مدد ہے، یہ وہ۔ اس لیے ایک سادہ آدمی کو اللہ رب العالمین نے عزت بخشی، اسے ایک عظیم پیغمبر بنایا جو پڑھنا نہیں جانتا تھا، لکھنا نہیں جانتا تھا، اسے دنیا کے سامنے بلاغت، ایک بہترین ادب، ایک بہترین لٹریچر کی زبان اس کے منہ سے نکلوائی۔ بہت ساری باتیں ہیں اس سلسلے میں۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کیا ان کے پاس میں پہلی کتابوں کے اندر نشانیاں نہیں آئی؟ کیا اس نبی کو پہلی کتابوں میں تورات میں، انجیل میں، زبور میں کیا یہ نہیں بیان کیا گیا کہ آخری ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے، اس کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی اور یہ وہ کام کرے گا، یہ مطالبے ہوں گے اس کے؟ کیا یہ تمام باتیں ان لوگوں نے نہیں دیکھی؟ کیا مشرکین مکہ نے وہ تمام کتابوں کے واقعات نہیں سنے، نہیں پڑھے؟ یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اس صورت کو یہاں پر اس پیغام کو، اس سلسلے کو، نصیحت کو بند کیا ہے۔ اور پھر آخر میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے سلیبس میں ایک چیپٹر ہوتا ہے، اس چیپٹر کے بعد میں کیا ہوتا ہے، چند سوال ہوتے ہیں تاکہ اس چیپٹر کو اور بہتر انداز میں سمجھا جا سکے۔ ہو بہو اسی انداز میں اللہ رب العالمین نے اس سورہ طٰہٰ کے آخر میں اپنے اس نصیحت بھرے کلام، گفتگو کا اختتام کیا، اور اس کے بعد میں چند سوال کیے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْرَعَ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر بے شک ہم ہلاک کر دیتے لوگوں کو کسی عذاب کے ساتھ میں، جیسا کہ آیت شروع ہوئی تھی کہ شروع میں ہی لوگ اس مطالبے کو کر رہے تھے کہ یہ رسول کے جھٹلانے والے ہیں، رسول کو تکلیف دینے والے ہیں، اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے، یا وہ خود یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ اب عذاب آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سوال کو دہرایا، آخر میں چیپٹر کلوز ہو رہا ہے، لولا اہلکناہم بعذاب من قبل، ہم ان کے اوپر کوئی عذاب بھیج دیتے، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا، تو یہ کہتے کہ اے ہمارے رب ہمیں کیوں نہیں، ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، ہمارے پاس کوئی رسول بھیجتا ہے پروردگار، ہم اس کی باتوں کو سمجھتے، غور و فکر کرتے، فنتبع آیاتک، تیری آیتوں کی پیروی کرتے، من قبل،
اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے، ہم ذلیل ہونے سے پہلے، رسوا و نخرا اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیرے نبی کی ان نشانیوں پر عمل کرنے لگ جاتے، ان کی پیروی کرنے لگ جاتے. یہ سوال کرتے کون؟ یہی مشرکین جو آج کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر اب عذاب آنے والا نہیں ہے. اس سوال کو داغا گیا اگر ہم ان کے اوپر اپنے مہلت والے وقت کو گزرنے سے پہلے ہی ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتے تو یہ کہتے اے اللہ بہت جلد تیرا عذاب آ گیا، کوئی رسول بھیجتا، کوئی سمجھانے والا بھیجتا ہمارے پاس میں. یہ ان کا اعتراض رہتا اور جو اعتراض بجا ہوتا. لہذا اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ان کے لیے مزید مہلت دی اور آج بھی دے رہا ہے. ظالموں کو آج بھی مہلت دے رہا رب العالمین، لیکن ایک نہ ایک دن ان کی پکڑ ہر حال میں ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ایک اور سوال کیا گیا آخر میں قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى. بات بالکل ختم کر دی گئی، دو چار کی طرح بات سمجھا دی گئی اور کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل کل متربص، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے. اب معاملہ پیش کر دیا گیا، ایک ہے رسول کی تکذیب کرنے والا، رسول کو تکلیف دینے والا، رسول کو جھٹلانے والا، اور ایک ہے سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے اور رات کے اول حصے میں اور دن کے حصوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا. اب کل متربص، انتظار کرنے والے ہیں، سب انتظار کرو. فتربصوا، سو تم بھی انتظار کرو. فستعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی، کون سیدھے راستے پر ہے. یہ جان لو گے بہت جلد، یہ جان لو گے کون سیدھے راستے پر ہے. ومن اهتدى، اور کس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت یافتہ بنایا ہے، کس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے. اس انداز میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، بہت صاف انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے سمجھایا ہے اور لوگوں کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے. کافر اور مسلمان اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اور اس وقت انتظار کیا جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. انتظار کیا اور کون غالب آیا لوگوں نے دیکھا. اور غالب ہونے کی کیسے پتہ چلا؟ جس کے پاس اللہ کی مدد آئی تو معلوم ہو گیا لوگوں کو کہ یہ راہ راست پر والے ہیں، یہ سیدھے راستے پر ہیں. ان کو ہدایت دی اللہ رب العالمین نے. کیوں؟ کیونکہ مدد ان کے اوپر آئی ہے. لوگوں نے دیکھا بدر کے اندر، لوگوں نے احد کے اندر دیکھا، جنگ احد میں، جنگ خندق میں دیکھا، جنگ تبوک میں دیکھا، بہت ساری جنگوں میں دیکھا، بہت سارے موقعوں پر دیکھا. اور قرآن کریم نے یہ فیصلہ کیا کافر اور مسلمان انتظار کر رہے تھے لیکن حق ان کے سامنے بالکل واضح ہو گیا. آج بھی اس قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آج بھی لوگوں کو اس سبق کو لینے کی ضرورت ہے کہ کافر اور مسلمان آج بھی اسی انتظار میں ہیں کہ ظالم کا خاتمہ کب ہوگا اور جو بے کس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اس کو انصاف کب ملے گا. اس بات کی انتظار میں آج بھی دنیا بیٹھی ہے. لیکن اس وقت لوگ بیٹھے نہیں تھے، صبر کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. آج ہم صرف ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے ہیں، اس لیے ہمارے سامنے جلدی رزلٹ آنے والا نہیں ہے. ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت سے جڑنا ہوگا. اللہ رب العالمین سے جو رشتہ ہمارا کمزور پڑ گیا ہے اس رشتے کو ہمیں مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کا مفہوم اور مطالبہ اور سبق یہی ہے. دعا گو ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ العالمین ہم تمام انسانوں کو صحیح انداز میں قرآن مجید کی آیات سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ العالمین ہمیں عبادت سے جڑنے کی اور تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ العالمین جس طریقے سے ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بہت صاف انداز میں ہمارے لیے نصیحت دی ہیں، جو نصیحتیں ہمارے ذہن میں آئی، جو ترجمے سے، جو تفسیر سے ہم نے سمجھا، وہ ہم نے سمجھ لیا ہے اور بیان کر دیا ہے. الہ العالمین اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے الہ العالمین تو اسے معاف فرما. اور اگر جو اچھی باتیں ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہیں الہ العالمین ہم سب کو مل کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں. کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں.